الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. بھائیوں اور دوستوں اور معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت نے ہم تمام مسلمانوں کو شریعت مطہرہ کا پابند بنایا ہے، اور آپ کو اور ہمیں اس بات کا بخوبی علم ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور ان 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے ایمان بالکتب۔ اللہ رب العزت کی جانب سے آسمانوں سے جو کتابیں وقت کے رسولوں پر اور اس وقت کے موجود لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے بذریعہ جبریل اتاری جاتی تھیں، ان تمام کتابوں پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ ہمیں سے کوئی بھی شخص اگر اس بات میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ میں پڑ جائے تو اس کا ایمان نہیں رہے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، جتنی آسمانی کتابیں اللہ رب العزت کی طرف سے اس وقت کے رسولوں پر نازل ہوتی گئیں، وہ تمام کی تمام آسمانی کتاب رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ مستد احمد کی صحیح روایت ہے، اس میں ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنی بھی آسمانی کتابیں رسولوں پر لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے اتاری ہیں، وہ سب کے سب رمضان کے مقدس مہینے میں اتاری ہیں۔ میرے بھائی دوستو، جہاں ہمیں اس بات پر ایمان لانا ہے کہ تمام رسول اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کردہ اور چنیدہ لوگ برگزیدہ ہستیاں تھیں، وہیں آسمانی کتابوں پر بھی ایمان لانا ہمارے لیے ازحد ضروری ہے۔ انہیں آسمانی کتابوں میں سے جن کتابوں کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں کیا صریحی طور پر، ان پر بھی صریحی طور پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جن کتابوں اور جن رسولوں کا نام صریحی طور پر ہمیں کتاب و سنت میں نہیں ملتا، ان پر بھی ایمان لانا اجمالی طور پر ضروری ہے۔ میرے بھائیو اور دوستو، قرآن مقدس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری رسول، آخری کتاب، اس رسول کے آ جانے کے بعد، اس کتاب کے آ جانے کے بعد اب کسی رسول کی رسالت پر عمل کرنا یا کسی اور کتاب پر عمل کرنا، یہ کسی بھی انسان کے لیے روا اور جائز نہیں ہوگا۔ ان تمام رسولوں پر ایمان لانا، ان تمام کتابوں پر ایمان لانا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن قانون کے طور پر، لائحہ عمل کے طور پر، دستور کے طور پر اگر کوئی کتاب، اگر کوئی نمونہ ہمارے سامنے چلے گا تو وہ نمونہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی، اور وہ دستور قرآن مقدس اور اس کی تفسیر احادیث المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہوگی۔ باقی ہمارے پاس دستور حیات کے طور پر، دستور زندگی کے طور پر، عملی زندگیوں کو نکھارنے کے لیے اسباب و کوائف اور اسی طرح سے کیفیات کو جانچنے اور پرکھنے کے لیے ہمارے پاس اگر کوئی آلہ، ہمارے پاس اگر کوئی ترازو، ہمارے پاس اگر کوئی راستہ بچتا ہے تو وہ راستہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور قرآن مقدس کی تفسیر جو احادیث مصطفیٰ کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی امت کو درس دے دیا ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ہالک، کہ میں ایک روشن شاہراہ پر چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جس کی
جس کی رات بھی دن کی طرح سے روشن ہے، اس کے باوجود ہلاکت اور بربادی اسی کے لیے ہوگی جس کے مقدر میں لکھی جا چکی ہو۔ تو میرے بھائی دوستوں، میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مقدس یہ بڑی عظیم کتاب ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑی مقدس ترین کتاب ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، بذریعہ جبریل جو روح الامین روح القدس کے لقب سے ملقب ہیں، ان کے توسط سے اللہ رب العزت نے نبیوں کے سردار سید الانبیاء والمرسلین سید العرب والعجم شاہ زمان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب اتاری گئی۔ اللہ رب العزت نے اس کتاب کی عظمت کو، اس کتاب کی برتری کو اور اس کتاب کی اہمیت کو قرآن مقدس میں بھی اجاگر کیا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مصطفیٰ میں بھی اس کی اہمیت کو بڑے اچھے اور اچھوتے انداز میں اجاگر کیا ہے، کوئی کمی اور کوئی کجی نہیں رہ گئی ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن کو اگر جاننا ہو تو قرآن جانتے چلیں۔ قرآن خود اپنا تعارف کرواتا ہے کہ وہ کب نازل ہوا، کس مہینے میں نازل ہوا، کس رات میں نازل ہوا، کون لے کر کے آیا، کس کے اوپر لے کر کے آیا، کس نے بھیجا، اور بہت ساری باتیں کس زبان میں ہے، کس مقصد کے تحت وہ بھیجا گیا ہے، یعنی کیا غرض و غایت ہے، کیا حکمت ہے، اور اس کتاب کے اندر کیا چیزیں موجود ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ کتاب برکت کی بھی کتاب ہے، سکون و اطمینان کے حاصل کرنے کی بھی کتاب ہے، ہر طرح کی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماری ہو اس کا بھی علاج ہے، باطنی بیماری ہو اس کا بھی علاج ہے، دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنا ہے اس کا بھی دستور موجود ہے، اخروی زندگی کی کامیابی اور کامرانی کو حاصل کیسے کرنا ہے اس کے بھی ساری چیزیں موجود ہیں۔ بہرحال یہ کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب نے کوئی چیز چھوڑی نہیں ہے، ہر چیز بڑی شرح و بسط کے ساتھ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، میں آپ کو سرسری طور پر بتاتا چلوں کہ اس کتاب نے اپنے بارے میں کیا بتلایا ہے۔ اس کتاب نے اپنے بارے میں بتلایا کہ میں کب نازل ہوئی، تو یہ کتاب کہتی ہے، کتاب مقدس، کہ میں رمضان کے مبارک مقدس مہینے میں مجھے نازل کیا گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اسے پوچھا جائے کہ تو کس رات میں کس وقت نازل ہوئی، تو یہ بتائے گی کہ میں رات کی کون سی رات، قدر والی رات، مبارک رات، مقدس رات، خیر والی رات میں مجھے اتارا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، قدر والی رات، مبارک رات میں یہ قرآن اتارا گیا۔ اس سے پوچھا یہ کس پر نازل ہوا، تو بتائے گا فإنہ نزلہ علی قلبک، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا گیا۔ دوسری جگہ فرماتا علی قلبک لتکون من المنذرین، آپ کے دل اطہر پر اسے اتارا گیا ہے تاکہ یہ کتاب لوگوں کے لیے ڈرانے والی کتاب بن جائے۔ اور یہ کون لے کر کے آئے؟ نزل بہ الروح الامین، روح الامین لے کر کے اسے آئے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو بتایا جائے گا، اندازہ ہوتا ہے نزلنا اوپر سے آیا ہے، تنزیل میں بھی کے لفظ بھی ہیں، نزلہ کے بھی لفظ ہیں، نزلنا کے بھی لفظ ہیں، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی آیا ہے۔ میرے بھائی دوستو، کہنے کی بات یہ ہے، اگر پوچھا جائے کس کی طرف سے آیا ہے تو بتائے گا تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل من الرحمن الرحیم، وانہ لتنزیل لرب العالمین، اللہ رب العزت کی طرف سے اتارا گیا ہے، جو رب رحیم اور رحمان ہے اس کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے۔ اس سے پوچھا جائے تو کس زبان میں ہے تو بتائے گا بلسان عربی مبین، انا انزلناہ قرآنا عربیہ، قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ سب قرآن بتا رہا ہے۔ قرآن سے پوچھیں کہ کیا تیرے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہے، وہ کہتا نہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش تک نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر شک و شبہ کا چانس قطعاً نہیں ہے۔ اس کتاب کے اندر کجی اور نقص اور کمی بھی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا، اس کے اندر کوئی کمی کجی ٹیڑھ پن نہیں ہے، بلکہ نہایت ہی ٹھیک ٹھاک کتاب ہے۔ ہر چیز قرآن عربی غیر ذی عوج نہیں ہے، ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اسی طرح سے پوچھا جائے کہ تو ایک بارگی آئی ہے یا تھوڑا تھوڑا کر کے آئی، تو یہ بھی بتا رہی ہے قرآن 23 سالہ دور نبوت میں اتارا گیا ہے۔ بلکہ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ وہ کیوں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، کیوں نہیں ایک بارگی نازل ہو جاتا؟ تو میرے بھائیو دوستو، اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا وہاں پہ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، اللہ کہتا ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ آپ کے دل اطہر پر جو اتارا جا رہا ہے اس کو ثابت قدمی حاصل ہو سکے اور اسے صحیح طور پر آپ اپنے سینے میں پیوست کر سکیں۔
اور میرے بھائیوں اور دوستوں یہ کتاب محفوظ بھی ہے، یعنی اس کی حفاظت کی گئی ہے، اسے کوئی خرد برد نہیں کرنا چاہے بھی تو کر نہیں سکتا۔ پوری دنیا اکٹھا ہو کر کے اس کے اندر کوئی خرد برد کرنا چاہیں، اس کے اندر کوئی کمی زیادتی کرنا چاہیں، ترمیم اور حذف و اضافہ کرنا چاہیں، تحریف کرنا چاہیں تو میرے بھائی دوستوں یہ ممکن نہیں۔ انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے اپنی شان کو بڑھاتے، اپنی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اسے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہم نے لے رکھی ہے۔ میرے بھائی دوستو یہ کتاب وہ کتاب ہے جس میں تبدیلی کا امکان نہیں، جسے مٹایا نہیں جا سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں تبدیلی نہیں کی جا سکتی، نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائی دوستو یہ کتاب وہ کتاب ہے جس نے پوری دنیا کو اس وقت سے لے کر کے اب تک، اب سے لے کر کے قیامت کی صبح تک سب کو چیلنج کیا ہے، سب کو چیلنج کیا ہے کوئی جو آ جائے اس جیسا قرآن پیش کر سکے؟ ایسا بھی چیلنج ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله۔ پورا انس اور جن پوری ٹولی اکٹھا ہو جائے، پوری ٹولی اکٹھا ہو جائے، اس قرآن جیسا پیش کرنے کی کوشش کر لے، اللہ کہتا ہے لا یأتون بمثلہ، ایسا ممکن نہیں، وہ اس کے مثل لا نہیں سکتے۔ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ میرے بھائی دوستو جب دنیا تھک ہار گئی، اللہ رب العزت نے چیلنج میں تھوڑی سی ڈھیل دے دی، کہا پورا قرآن 114 صورتوں پر مشتمل جو قرآن ہے وہ 114 صورتیں نہیں لا سکتے، 10 صورت ہی لا کر کے پیش کر دو۔ اعتراض کیا تھا کہ یہ نبی تو خود ہی گھڑ لیتا ہے، خود ہی بنا کر کے پیش کرتا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ام یقولون افترا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات۔ چلو بڑے اعتراض کرنے والے ہو تو چلو تم 10 صورت ہی بنا کر کے گھڑ کر کے لا کر پیش کر دو۔ میرے بھائی دوستو جب یہ بھی نہیں ہو سکا، یہ چیلنج بھی قبول نہ کر سکے تو اللہ رب العزت نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ایک ہی صورت بنا کر کے پیش کر دو، ایک ہی صورت۔ فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِثْلِهِ، اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا کر کے پیش کر دو۔ یہ بھی جب نہیں ہو سکا، اللہ رب العزت نے فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو کوئی ایک بات تو پیش کر دو اس جیسی۔ یہ قرآن میرے بھائی دوستو، یہ قرآن نازل کیوں کیا گیا اور نازل کس کے لیے کیا گیا؟ یہ قرآن جن و انس کی رشد و ہدایت کے لیے۔ اصل نقطہ یہ ہے، یہ قرآن کتاب ہدایت ہے۔ اس کتاب کے اندر بہت ساری خوبیاں، بے شمار خوبیاں ہیں، بے شمار خوبیاں ہیں، لیکن جو اصل نقطہ جو غور کرنے کا ہے وہ یہ کتاب انزلناہ مبارک لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیات میں غور و فکر کیا جائے، اس کتاب کو پڑھا جائے۔ افلا یتدبرون القرآن، لوگ اس قرآن میں تدبر غور و فکر سے کام کیوں نہیں لیتے؟ میرے بھائی دوستو یہ قرآن تدبر کی کتاب ہے، یہ قرآن تلاوت کی کتاب ہے، یہ قرآن پڑھنے کی کتاب ہے، یہ قرآن سمجھنے کی کتاب ہے۔ ان تمام کاموں کے بعد اس پر عمل پیرا ہونے کی کتاب ہے، تب جا کر کے یہ آپ کی دنیاوی زندگی کو بھی سنوارے گی اور آپ کی اخروی زندگی کو بھی سنوارے گی۔ یہ کتاب آپ کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی فلاح و بہبودی کی ضامن کتاب ہے۔ یہ کتاب ضمانت لیتی ہے کہ اگر اس کتاب کو صحیح طور پر پڑھا جائے، سمجھا جائے اور پڑھ سمجھ کر عملی زندگی میں اسے اتار دیا جائے تو ضمانت دیتی ہے دنیاوی کامیابی کی بھی اور اخروی کامیابی کی بھی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں یہ تھا قرآن کا ہلکا سا تعارف۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق دے اور قرآن کی گہرائی اور گہرائی میں جانے کی توفیق دے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں قرآن سے اپنے رشتے کو جوڑ سکیں اور پھر اپنی زندگی میں ایک عظیم انقلاب اس قرآن کے توسط سے، اس قرآن کے ذریعے سے لا سکیں۔ اللہ ہمیں کتاب اللہ سے، اس قرآن مجید سے
اپنے رشتوں کو مضبوط کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہمارے دلوں کی صفائی ہو سکے، تاکہ ہم اپنے قلوب کو اور اپنے اذہان کو، یعنی قلوب اور ذہن و دماغ کو، اپنی سوچ اور فکر کو سیکل کر سکیں، اپنی سوچ اور فکر کو صحیح طور پر نکھار سکیں، اور نکھارنے کی وہ ادا پیدا ہو جائے جس سے اللہ رب العزت کی قربت ہم پا سکیں، جس سے ہم دین اسلام کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ سکیں، جس سے ہم صحیح طور پر سمجھ کر کے اس دین اسلام پر عمل پیرا ہو سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھ کی بھی توفیق دے، عمل کی بھی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔